بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تویز اور داغے باندھنے کا مسئلہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر علماء کرام نے تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کے جواز اور عدم جواز دونوں پہلو سامنے آتے ہیں اور یہ فرق نیت، طریقہ اور مواد پر مبنی ہے۔ آئیے اس موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تویز اور داغے کی حقیقت اصل میں ایک ایسا کاغذ یا چیز ہے جس پر کچھ کلمات، دعائیں، آیات قرآنی یا اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں اور پھر اسے گلے، بازو یا کپڑوں پر لٹکایا جاتا ہے۔ اسی طرح داغے یا تویز باندھنے کا مقصد عموماً بیماری سے شفا، نظر بد یا سے بچاؤ یا مصیبت سے حفاظت مانا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز اور حرام صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تویز لٹکایا اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسند احمد 17440۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اگر تویز میں غیر شرعی کلمات ہوں یا اس پر شیطانی الفاظ، جادو یا شرکیہ چیزیں لکھی ہوں تو یہ صریح شرک اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تویز، گنڈے اور ٹونے شرک ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3883۔ یعنی وہ تویز جو اللہ کے کلام پر مبنی نہ ہوں بلکہ جادوگروں اور کاہنوں کے منتر ہوں، ان کا استعمال ناجائز ہے۔ نمبر 2، جائز اور مباح صورتیں۔ اگر تویز میں صرف قرآنی آیات، دعا یا اسم الحسنہ ہوں تو اس کو محض بطور ذریعہ استعمال کیا جائے، جبکہ یقین صرف اللہ پر ہو تو اس کو بعض صحابہ اور علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو نیند کے وقت ایسی دعائیں پڑھواتے تھے جن میں اللہ کی پناہ مانگی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ کبھی بچوں کے لیے تحریری دعائیں بھی لکھ دیتے۔ علماء کے احوال۔ جواز کے قائل علماء۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر تویز میں صرف قرآنی آیات ہوں تو جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات لکھے جائیں اور شرک سے پاک ہوں تو مباح ہے۔ بعض اکابر صوفیہ اور علماء نے اس کو جائز کہا، کہ یہ دراصل دعا کو ساتھ رکھنے کے مترادف ہے۔ عدم جواز کے قائل علماء۔ امام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد تویز کو مطلقاً ناجائز کہتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ قرآن شفا ہے مگر اس کو لٹکانا نہیں بلکہ پڑھانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے۔ موجودہ دور میں تویز داغے کی صورتیں۔ شرکیہ اور جادوئی تویزات جیسے کالے جادوگر اور عمل لکھتے ہیں، ان میں نامعلوم الفاظ، ہندسوں اور نجومی نقوش ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام اور کفر کے قریب ہیں۔ قرآنی تویز جن پر صرف قرآن اور مصنوعی دعائیں لکھی جائیں، یہ بعض کے نزدیک جائز ہے، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ تویز پہ انحصار کرنے کے بجائے خود پڑھ کر دم کیا جائے۔ سفلی داغے، گنڈے جو بیماری یا بندش کے توڑ کے نام پر بندھے جاتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ سب سے بہتر عمل تویز پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت اور مصنوعی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر بد، جادو اور بیماریوں کے لیے دم کی دعائیں سکھائیں۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس، آیت الکرسی۔ دعا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ سب تویز سے زیادہ طاقتور اور سنت کے مطابق ہے۔ خلاصہ: اسلام میں تویز داغا کے کرنے یا کروانے کی دو صورتیں ہیں: حرام اور ناجائز۔ اگر اس میں شرکیہ کلمات ہوں، جادو یا غیر اللہ کے نام ہو، یا محض خرافات اور نجومی نقش ہوں۔ 2، مباح اور جائز۔ اگر تویز صرف قرآن و حدیث کلمات پر مشتمل ہو اور انسان کے یقین اللہ پر ہو نہ کہ تویز پر، تاہم بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان خود قرآن اور دعا پر عمل کرے، دم کرے اور براہ راست اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اصل شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔